جس دن آپ اپنی فیلنگز کو اپنے کنٹرول میں کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ سے زیادہ خطرناک اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سب سے برا انسان وہ ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اگر تنگ ہوا تو حماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ غصہ آئے تو چپ ہو جایا کرو، ورنہ لوگ غصے میں اپنے گھر اجاڑ بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بڑے فلسفانہ انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ ساتھ والے شخص پہ بیت رہی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے۔ لفظ کردار جب بھی آتا ہے 99% لوگوں کے ذہنوں میں عورت آتی ہے، بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار کے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں جہاں برے لوگ ملے وہاں بہت اچھے لوگ بھی ملے، جن سے عزت و احترام کا مضبوط رشتہ بن گیا۔ ان سے زندگی میں شاید کبھی ملاقات نہ ہو، مگر دعاؤں میں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کا سکون تباہ کر کے۔ آخرکار تمہارے ساتھ وہی رہ جائیں گے جنہیں تمہاری روح میں حسن نظر آتا ہے، باقی جو ظاہری شکل و صورت سے خوش ہونے والے تھے وہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ لوگ آج کل آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے شو کرواتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں، سارا قصور تو ہمارا تھا۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھ ہے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ ہر تعلق کی پہلی سیڑھی وفاداری کی ہوتی ہے، اور جو وفادار نہ ہو وہ کبھی مخلص نہیں ہوتے۔ میں نہیں کہتا کہ مجھے اول ہی رکھو، مجھے چاہے آخر میں رکھو، لیکن جہاں بھی رکھو وہاں کسی اور کو نہ رکھو۔ تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے اپنوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ تو انسان اپنا بنا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا جنہوں نے مجھے جانتے بوجھتے دھوکہ دیا یا میری مخلصی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانیں کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرے گا۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلص سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔